بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو فہر اور ابو رافع کے سکلیہ سے افریقہ کی طرف جانے کے بعد محمد بن عبداللہ والی سکلیہ اور سپہ سالار محمد بن سالم نے بھی اپنے کام کی ابتدا کی۔ دو لشکر تیار کیے گئے۔ ایک کے ساتھ والی سکلیہ محمد بن عبداللہ نے قصریانہ شہر کا رخ کیا۔ دوسرے لشکر کو لے کر محمد بن سالم سکلیہ کے مشرقی ساحل کی طرف بڑھا۔ اس کا بڑا مقصد تبرین شہر کو اپنا ہدف بنانا تھا اور اس کے اطراف اور ارد گرد جتنے چھوٹے بڑے شہر تھے انہیں فتح کرنا تھا۔ محمد بن عبداللہ جب قصریانہ پہنچا تو قصریانہ شہر میں خود رومنوں کا لشکر تھا۔ شہر سے باہر نکل کر اس نے محمد بن عبداللہ کا مقابلہ کیا۔ صبح سے لے کر سپہر تک خونریز جھڑپیں ہوتی رہیں۔ آخر محمد بن عبداللہ کے ہاتھوں قصریانہ کے لشکر کو بدترین شکست ہوئی اور وہ شہر میں محصور ہو گیا۔ اس طرح کئی روز تک یہ جھڑپیں ہوتی رہیں۔ شہر کے باہر جنگوں کا یہ سلسلہ جاری رہا اور ہر جنگ میں محمد بن عبداللہ نے اپنے سامنے شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کرنے والے رومنوں کو بدترین شکست دی۔ یوں قصریانہ والوں نے ایک طرح سے محمد بن عبداللہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے اور تسلیم کر لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف محمد بن سالم جب اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ سکلیہ کی مشرقی ساحل کی طرف بڑھا تو تبرین کے باہر پہلے اس کا وہاں کے حفاظتی لشکر سے زبردست مقابلہ ہوا۔ اس معرکے میں محمد بن سالم نے دشمن کے لشکر کو جڑوں سے اکاڑ کر پھینک دیا تھا۔ دشمن کو اس نے بدترین شکست دی اور آگے بڑھ کر تبرین شہر پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد محمد بن سالم آندھی اور طوفان کی طرح حرکت میں آیا اور مشرق کی ساحل کے ساتھ ساتھ جس قدر شہر اور قصبے تھے ان پر یلغار کرتے ہوئے اس نے ان پر اپنا تسلط قائم کرنا شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف ابو فہر اور ابو رافع اپنے بحری بیڑے کے ساتھ جس میں محمد بن سندی اور سعد بن مسلم جیسے امیر البحر تھے افریقہ کا رخ کیا۔ ابو فہر کا ارادہ تھا کہ پہلے وہ جزیرہ کوسرا کا رخ کرے گا اور رومنوں نے جو وہاں اپنی قوت جمع کی ہے اس کو نیست و نابود کرتا ہوا افریقہ کے ساحل کا رخ کرے گا، لیکن حالات کچھ اور ہی رخ اختیار کر گئے، اس لیے کہ رومنوں کو خبر ہو گئی تھی کہ ابو فہر ایک بحری بیڑے کے ساتھ جزیرہ کوسرا کا رخ کر رہا ہے، لہٰذا ابو فہر کا نام سنتے ہی اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ جزیرہ کوسرا خالی کر کے وہ گمنام جزیروں کی طرف چلے گئے تھے۔ ابو فہر جب محمد بن سندی اور سعد بن مسلم کو لے کر اپنے بحری بیڑے کے ساتھ کوسرا پہنچا تو اس نے دیکھا جزیرہ بالکل خالی تھا۔ چند روز اس نے جزیرے میں احتیاطاً قیام کیا، اس کے بعد وہ پھر حرکت میں آیا۔ آدھے بحری بیڑے کو اس نے سعد بن مسلم کی کمانداری میں دے کر بزرم شہر کی طرف واپس روانہ کر دیا تھا، جبکہ دوسرے آدھے بحری بیڑے اور محمد بن سندی کے ساتھ وہ افریقہ کا رخ کر رہا تھا۔ جس وقت بحری بیڑا سوسا کی بندرگاہ پہنچا تب ساحل پر اترنے سے پہلے ہی جس کشتی میں ابو فہر، رافع اور محمد بن سندی بیٹھے ہوئے تھے اس سے باہر نکلنے کے بجائے اپنی نشست پر بیٹھے ہی بیٹھے محمد بن سندی کو مخاطب کرتے ہوئے ابو فہر کہنے لگا، ابن سندی، اپنے سارے جوانوں کو بتا دو کہ کسی سے میرا ذکر نہ کریں کہ میں اور ابو رافع یہاں پہنچ گئے ہیں، بالکل ہمیں گمنام رکھا جائے، ظاہر یہی کرو کہ صرف تم ہی اپنے بحری بیڑے کے ساتھ یہاں پہنچے ہو، شہر کے حاکم سے بھی میرا کوئی ذکر مت کرنا، اس طرح وہ یہاں آ کر مجھ سے ملے گا، اس کے ملنے سے کئی قباحتیں اٹھیں گی، لوگوں کو خبر ہو جائے گی کہ میں یہاں پہنچ چکا ہوں، لہٰذا جس طریقے سے میں باقی قبائل کے خلاف حرکت میں آنا چاہتا ہوں اس میں کامیاب نہ ہو سکوں گا۔ میں اور ابو رافع دن کے وقت اسی چھت والی کشتی کے اندر قیام کریں گے، رات کے وقت ہم ساحل پر اترا کریں گے۔ تم ایسا کرو، اپنی لشکری میں سے 2 کو کیروان روانہ کرو، انہیں کہو تیزی سے سفر کریں، ان کے لیے سوسا کے والی سے عمدہ قسم کے گھوڑے حاصل کرو۔ یہ دونوں قاصد کیروان جا کر میری طرف سے پہلے سلطان کی مزاج پرسی کریں، پھر فضل بن یعقوب سے، میں اور میری طرف سے فضل بن یعقوب کو پیغام دیں کہ کیروان میں جس قدر لشکر ہے اسے 2 حصوں میں تقسیم کرے۔ ایک حصہ جو قاصد یہاں سے جائیں گے ان کے ساتھ سوسا کی طرف روانہ کر دے، دوسرے حصے کے ساتھ وہ کیروان سے اس طرح نکلے کہ اندازہ لگا لے کہ ایک سوار کیروان سے سوسا یا سوسا سے کیروان تک کتنے عرصے میں پہنچتا ہے۔ اتنا وقفہ رکھ کر وہ اپنے لشکر کے ساتھ کیروان سے نکلے اور دشمن کی طرف پیش قدمی کرے۔ آنے والے قاصدوں کے ذریعے مجھے دشمن کے محل وقوع سے بھی آگاہ کرے کہ
وہ اس وقت صحرا کے کس حصے میں ہے۔ اس کے بعد لشکر کا دوسرا حصہ جو یہاں پہنچے گا اسے لے کر میں اپنے کام کی ابتدا کروں گا۔ محمد بن سندی، تم اپنے بحری بیڑے کے ساتھ یہیں سوسا میں قیام کرو گے۔ ابو فہر کو کہتے کہتے رک جانا پڑا، اس لیے کہ بڑی عاجزی اور انکساری سے ابو فہر کی طرف دیکھتے ہوئے محمد بن سندی کہنے لگا، امیر محترم، کیا ایسا ممکن نہیں کہ اس مہم میں بھی آپ کا ساتھ دوں؟ یہ میرے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہوگی۔ ابو فہر کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا، محمد بن سندی، میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں، لیکن سوسا میں تمہارا رہنا ضروری ہے۔ میں جانتا ہوں سوسا میں ہمارا ایک کافی بڑا لشکر موجود ہے جو بندرگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ چھوٹا سا ایک بحری بیڑا بھی یہاں رہتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کوسرا میں رومنوں کی جو بحری قوت تھی وہ سمندر میں کہیں کہیں منڈلاتی پھر رہی ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سوسا کو ہدف بنانے کی کوشش کریں، اس لیے سوسا میں تمہارا قیام کرنا ضروری ہے۔ میں اور ابو رافع اپنے کام کی ابتدا کریں گے۔ محمد بن سندی، میں اس لشکر کو بھی استعمال کر سکتا تھا جو اس وقت سوسا میں ہے، لیکن میں سوسا کو نہتہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ لشکر سوسا ہی میں اس کی حفاظت کے لیے رہے گا۔ جو لشکر فضل بن یعقوب کی طرف سے میرے پاس آئے گا اسے لے کر میں ابو رافع کے ساتھ رات کی گہری تاریکی میں بڑی برف رفتاری سے جنوب کا رخ کروں گا۔ میرا ہدف جیل جرید ہوگی۔ میں براہ راست دشمن سے نہیں ٹکراؤں گا، بلکہ اس بار میں ان کو جڑ سے اکاڑ پھینکوں گا۔ ان کے نخلستانوں کو تباہ و برباد کر دوں گا تاکہ جہاں سے باغی اٹھتے ہیں اس سرزمین ہی کو بنجر کر دیا جائے۔ ابو فہر تھوڑی دیر کے لیے رکا، اس کے بعد وہ کہتا چلا گیا تھا، اب ہم لوگ روز روز کی بغاوتوں کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ جنوبی صحرائی خطوں کو ہم مسلمانوں کے لیے بالکل پرامن اور بے ضرر بنانا چاہتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ باغیوں کو جڑ سے اکاڑ پھینکا جائے۔ محمد بن سندی، اب تم اٹھو اور اپنے کام کی ابتدا کرو۔ ابو فہر اور ابو رافع نے ابھی تک سوسا میں ہی قیام کیا ہوا تھا۔ ایک روز جب ساحل پر اپنے لشکریوں کے ساتھ ابو فہر اور اس کے ساتھی مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد فارغ ہوئے تو ایک لشکری اس جگہ آیا جہاں ابو فہر، ابو رافع اور محمد بن سندی کھڑے تھے۔ پھر وہ ابو فہر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، صقلیہ کی طرف سے ایک کشتی آئی ہے، اس میں 3 ملاح ہیں، وہ کچھ خبریں لے کر آئے ہیں اور فی الفور آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ ان کے چہرے بتاتے ہیں کہ وہ کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آئے۔ آنے والے قاصد کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کے الفاظ سے ابو فہر، محمد بن سندی اور ابو رافع تینوں پریشان ہو گئے تھے۔ پھر اس کی بات کاٹتے ہوئے ابو فہر بول پڑا، آنے والے وہ قاصد کہاں ہے؟ اس مسلح جوان نے سمندر کنارے کھڑی ہوئی ایک کشتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، میں نے انہیں اپنی کشتی میں بیٹھے رہنے کے لیے کہا، میں پہلے آپ کو ان کی آمد سے مطلع کرنا چاہتا تھا۔ ابو فہر اس کشتی کی طرف ہو لیا، پھر اس نے مڑ کر دیکھا اور محمد بن سندی اور ابو رافع کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے ساتھ آؤ۔ پھر تینوں اس مسلح جوان کے ساتھ بڑی تیزی سے اس کشتی کی طرف بڑھے تھے۔ جب وہ کشتی کے قریب گئے تو کشتی میں بیٹھے ہوئے 3 آدمیوں نے جو خود بھی مسلح تھے ابو فہر اور اس کے ساتھیوں کو پہچان لیا۔ تیزی کے ساتھ وہ کشتی سے باہر نکلے اور ساحل پر آن کھڑے ہوئے۔ ابو فہر اور اس کے ساتھیوں نے ان سے پرجوش مصافحہ کیا۔ پھر ابو فہر نے انہیں مخاطب کیا، میرے عزیزو، جو مسلح جوان تمہاری طرف سے میرے پاس گیا اس کا کہنا ہے کہ تم کچھ خبریں لے کر آئے ہو اور وہ خبریں اچھی نہیں۔ یہ بات اس نے تمہارے چہروں سے اندازہ لگا کر کہی ہے، کہو تم کیا خبر لائے ہو؟ آنے والے ان تینوں میں سے ایک بول پڑا، امیر محترم، ہم 2 انتہائی بری خبریں لے کر آئے ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی منصوبہ کیترینا کا بھائی انطونیو لاپتہ ہو گیا تھا۔ جس وقت اس کی بہن ماں تیورا، لیونا اور لیوس کو گرفتار کیا گیا وہ گھر پر نہ تھا۔ بعد میں جب اسے ان کی گرفتاری کا پتہ چلا وہ کہیں روپوش ہو گیا۔ اب آپ کے ادھر آنے کے بعد اورلیوس کی سرائے سے 2 آدمی آئے تھے۔ انہوں نے یہ اطلاع دی ہے کہ انطونیو کچھ دن تو سرکوسا کے ایک نواحی گاؤں میں چھپا رہا اور ایک سرائے میں اس نے قیام کیے رکھا۔ وہ حالات کا جائزہ لیتا رہا۔ جب اسے خبر ہوئی کہ اس کی بہن اور ماں کو گرفتار کر کے بلرم کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے تو وہ بھی ان کے پیچھے بلرم کی طرف نکلا، لیکن انطونیو کی بدقسمتی کے اسے گرفتار کر لیا گیا۔
اسے رومن جرنیل ملاسین اور میگور کے سامنے پیش کیا گیا۔ انہیں جب خبر ہوئی کہ یہ کیترینا کا بھائی ہے تو انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، اس لیے کہ انہیں اس وقت تک خبر پہنچ چکی تھی کہ کیترینا کو آپ کے ساتھ منسوب کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا ملاسین نے انطونیو کے قتل کا حکم دیا۔ انطونیو کی گردن مار دی گئی۔ امیر، یہ ایک خبر ہے۔ انطونیو کے مرنے کی خبر سے اس کی بہن کیترینا اور اس کی ماں بلارس غم سے نڈھال ہو گئی تھی۔ ان کی حالت بھی ناقابل برداشت ہے۔ قاصد جب رکا تو ابو فہر نے جس کی گردن دکھ اور غم سے جھک گئی تھی پھر اسے مخاطب کیا، اور تمہارے پاس دوسری بری خبر کون سی ہے؟ قاصد نے اپنے لبوں پر زبان پھیری۔ ایک بھرپور نگاہ اس نے ابو فہر پر ڈالی، پھر انتہائی دکھ اور صدمے میں وہ کہہ رہا تھا، امیر محترم، دوسری خبر اس سے بھی بری ہے۔ وہ یہ کہ آپ کے کہنے پر محمد بن سالم ایک لشکر لے کر تبرین کی طرف گیا تھا اور ایک دوسرا لشکر لے کر والی سکلیہ محمد بن عبداللہ نے قصریانہ کا رخ کیا تھا۔ قصریانہ کے باہر کئی جھڑپیں ہوئیں جن میں محمد بن عبداللہ نے رومنوں کے لشکروں کو بدترین شکست دیتے ہوئے انہیں اپنا مطیع بنایا۔ دوسری جانب محمد بن سالم جب تبرین کی طرف گیا تو تبرین کے باہر اس نے دشمن کو بدترین شکست دی۔ تبرین شہر پر اس نے قبضہ کر لیا۔ جس وقت وہ تبرین کے نواح میں یلغار کر رہا تھا، کچھ لوگ اس پر حملہ آور ہوئے اور اسے قتل کر دیا۔ محمد بن سالم کے قتل کا سن کر ابو فہر دکھ اور غم سے نڈھال ہو گیا تھا۔ گردن اس کی جھک گئی تھی، چہرہ آتش، آنکھیں قہر برسانے لگی تھی۔ کچھ دیر وہ سوچتا رہا، پھر اس نے قاصد کو مخاطب کیا، جو کچھ تم نے کہا ہے اس سے میری تسلی نہیں ہوئی، تفصیل سے بتاؤ، کیا وہ کسی جنگ میں مارا گیا یا کسی سازش کا شکار ہوا؟ قاصد نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، امیر محترم، جو تفصیل ہم تک پہنچی وہ یہ کہ سکلیہ میں رومنوں کی پے در پے شکستوں کی خبریں قسطنطنیہ میں رومنوں کے شہنشاہ تیوفلس تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے اپنی سلطنت کے 3 بہترین تیغزنوں کو تیار کیا، انہیں ہر قسم کی آسائش مہیا کی گئی، کافی بڑی رقم بھی دی گئی، پھر انہیں سکلیہ کی طرف روانہ کیا۔ انہیں سکلیہ کی طرف روانہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ آپ پر حملہ آور ہوں اور آپ کا خاتمہ کر دیں، اس لیے کہ تیوفلس کا خیال تھا سکلیہ میں مسلمانوں کی ساری فتوحات آپ ہی کی وجہ سے ہیں۔ اس کی سوچ یہ ہے کہ اگر آپ کو ختم کر دیا جائے تو مسلمانوں کی یلغار سکلیہ میں رک جائے گی، بلکہ مسلمان سکلیہ سے نکل کر واپس افریقہ جانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ تینوں ماہر رومن تیغزن رومنوں کے جرنیل ملاسین اور میگور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا مدعا بیان کیا۔ ملاسین اور میگور نے ان تینوں کو وینس کے جرنیل ٹرانسلو کے حوالے کیا، اس لیے کہ ٹرانسلو اس سے پہلے آپ کا خاتمہ کرنے کا ایک منصوبہ بنائے ہوئے تھا۔ اندر ہی اندر کھچڑی پکتی رہی۔ ہمارے لشکر میں افریقی قبائل کے کچھ نو مسلم تھے۔ ٹرانسلو کے مخبروں نے ان سے رابطہ قائم کیا، انہیں بھاری رقم کی عوض خریدا، ان سے ان تینوں تیغزنوں کا رابطہ قائم کیا گیا۔ تبرین کی فتح کے بعد جس وقت محمد بن سالم اس کے نواح میں اپنی فتوحات کا دائرہ پھیلا رہا تھا، ایک رات جب وہ اپنے خیمے میں آرام کر رہا تھا، ان کے بکے ہوئے 9 مسلموں کی وجہ سے تینوں تیغزن لشکرگاہ میں داخل ہوئے اور محمد بن سالم کو اس کے خیمے میں سونے کی حالت میں قتل کر دیا۔ اس خبر نے ابو فہر کو سر سے لے کر پاؤں تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کی حالت بڑی تیزی سے بدل گئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ بالکل بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنی دستار پر اس طرح رکھا تھا جیسے مغموم و حسرت زدہ اور بے ضمیری کے خوابوں میں کسی کو اپنی دستار کے گر جانے کا اندیشہ ہو گیا ہو۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ابو فہر نے اپنے سامنے کھڑے قاصد کو مخاطب کیا، ہمارے لشکر میں شامل وہ 9 مسلم جن کی مدد سے ان 3 تیغزنوں نے محمد بن سالم کا خاتمہ کیا، کیا انہیں گرفتار کیا گیا؟ قاصد کی گردن جھک گئی اور کہنے لگا، امیر محترم، وہ غیر مسلم جن کی سازش کے تحت محمد بن سالم کو قتل کیا گیا، وہ رات کی تاریکی میں بھاگ کر وینس کے جرنیل ٹرانسلو کی پناہ میں چلے گئے ہیں۔ یہ بھی سنا گیا ہے قسطنطنیہ سے آنے والے وہ تینوں تیغزن بھی اس وقت وینس کے جرنیل ٹرانسلو ہی کے پاس ہیں۔ قاصد رکا، اس کے بعد وہ کہتا چلا گیا، امیر محترم، قسطنطنیہ سے آنے والے ان تینوں تیغزنوں کے حوصلے بڑے ہوئے ہیں۔ وہ حقیقت میں آپ کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ آپ افریقہ کی طرف آ رہے ہیں تو انہوں نے محمد بن سالم کا خاتمہ کرنے کا تہیہ کر لیا اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب رہے۔ امیر محترم،
ہمارے وہ تلیا گر جو دشمن کے اندر کی خبریں لاتے ہیں، انہوں نے سلیمان بن عافیہ اور محمد بن عبداللہ تک یہ خبریں بھی پہنچائی ہیں کہ ان قریب قسطنطنیہ کے وہ تینوں تیغزن آپ کے خلاف بھی حرکت میں آئیں گے۔ جب تک آپ افریقہ سے واپس سکلیا نہیں جاتے، وہ وینسی جرنیل ٹرانسلو ہی کے پاس قیام کریں گے، اور جب آپ سکلیا میں داخل ہو جائیں گے تو ان کا آپ کے خلاف حرکت میں آنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ پادریوں کے بیس میں تینوں بلرم کا رخ کریں گے۔ اس سلسلے میں بلرم کے بڑے کلیسا کا جو بڑا پادری ہے، اس سے بھی انہوں نے ساز باز کر لی ہے، وہ اس کے پاس آ کے قیام کریں گے، موقع کی تلاش میں رہیں گے۔ جب انہیں موقع ملے گا تو آپ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے۔ ابو فہر کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا، جب ایسا وقت آئے گا تو حالات خود دیکھیں گے، وہ تینوں پادری بن کر زندہ رہتے ہیں یا میں ان کی گردنوں کے خون سے اپنی تلوار کی پیاس بجھاتا ہوں۔ بہرحال آج رات تم تینوں یہاں آرام کرو، کل صبح ہی صبح واپس جانا۔ وہاں جانے کے بعد پہلا کام یہ کرنا کہ میری طرف سے انطونیو کی ماں اور بہن دونوں سے انطونیو کے مرنے پر دلی افسوس کرنا، میری طرف سے انہیں تسلی دینا، اس طرح انہیں کچھ نہ کچھ سکون ملے گا۔ دوسرا کام تم یہ کرنا کہ سلیمان بن عافیہ اور محمد بن عبداللہ سے جا کے کہنا کہ کسی کو کانوں کان یہ خبر نہیں ہونی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں وہ تینوں تیغزن پادریوں کے بیس میں بلرم شہر میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ یہ خبر تم نے میرے علاوہ کسی سے کہی تو نہیں؟ قاصد نے فوراً ابو فہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، امیر محترم، یہ خبر میں نے اس وقت کہی جب سلیمان بن عافیہ اور محمد بن عبداللہ اکٹھے تھے۔ سلیمان بن عافیہ نے بڑی سختی سے ہمیں منع کر دیا تھا کہ اس خبر کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے، ایسا ہی محمد بن عبداللہ نے بھی کیا تھا۔ ابو فہر کے چہرے پر پرسکون سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر کہنے لگا، اگر ایسا ہے تو بہت اچھا ہے۔ محمد بن سالم کو جن تین تیغدانوں نے قتل کیا ہے، میرے خداوند کو منظور ہوا تو میں انہیں بچ کر واپس قسطنطنیہ نہیں جانے دوں گا۔ ان کا خاتمہ مجھ پر قرض ہو کے رہ گیا ہے اور میں یہ قرض بہت جلد اتار دوں گا۔ جہاں تک وینسی جرنیل ٹرانسلو اور اس کے پاس ہمارے 9 مسلموں کے پناہ لینے کا تعلق ہے تو اس کا فیصلہ بھی میں بہت جلد کروں گا۔ لگتا ہے ٹرانسلو کی زندگی کے دن بھی گنے جا چکے ہیں، اس کا خاتمہ ضروری ہو چکا ہے، اب جاؤ اور جا کے آرام کرو۔ پھر ابو فہر پیچھے ہٹا، محمد بن سندی اور ابو رافع اس کے ساتھ تھے۔ تھوڑا آگے جا کے ایک جگہ رک گیا اور ابو رافع کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابو رافع، تھوڑی دیر تک تم یہاں سے کوچ کرو، محمد بن سندی تمہارے ساتھ جانے کے لیے چند دستے کر دے گا، ان کے ساتھ یہاں سے کیروان کا رخ کرو۔ جو نئی صورتحال سکلیا میں پیدا ہوئی ہے اسے جا کے پہلے سلطان کو آگاہ کرو، میری طرف سے تم سلطان کی بیمار پرسی کرنا، پھر فضل بن یعقوب سے ملنا، جو باتیں میں کہنے لگا ہوں یہ سلطان سے بھی کہنا۔ کیروان پہنچتے ہی فضل بن یعقوب کو یہاں میرے پاس بھیج دینا، اس کا اس وقت سکلیا پہنچنا انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ محمد بن سالم کی جگہ کام کر سکے۔ جہاں پہلے فضل بن یعقوب نے کام کرنا تھا وہ ابو رافع اب تم کرو گے۔ کیروان میں جس قدر لشکر ہے آدھا میری طرف روانہ کر دینا اور آدھا اپنے پاس رکھنا۔ سوسا سے کیروان کی طرف جاتے ہوئے خیال رکھنا کہ تم کتنے وقت میں وہاں پہنچتے ہو۔ جس وقت فضل بن یعقوب وہاں سے روانہ ہو تو اندازہ لگا لینا کہ فضل بن یعقوب کس وقت سوسا پہنچے گا۔ بس جو اس کے سوسا پہنچنے کا وقت ہوگا اسی وقت تم اپنے لشکر کو لے کر کیروان سے نکلنا اور باقی قبائل کے لشکر کے خلاف حرکت میں آنا۔ فضل بن یعقوب سے پوری تفصیل حاصل کرنا کہ دشمن کا محلی وقوع کہاں ہے اور صحرا کے کس حصے میں اس وقت دشمن ریشہ دوانیوں میں مصروف ہے۔ تم دشمن سے الجھنا نہیں، بس صحرا کے اندر دشمن کے لشکروں کے آس پاس رہنا۔ جس وقت فضل بن یعقوب یہاں پہنچے گا میں اسی وقت اسے سکلیا کی طرف روانہ کر دوں گا۔ اس کی روانگی کے بعد میں بھی سوسا سے کوچ کروں گا۔ میں سیدھا باقی قبائل کے نخلستانوں کا رخ کروں گا۔ ان کے نخلستانوں میں تباہی کا وہ کھیل کھیلوں گا کہ ایسا کھیل کبھی ان نخلستانوں کے مکینوں نے دیکھا نہ ہوگا۔ بوڑھے، بچوں اور عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کسی کا قتل عام نہیں کروں گا، بس ایک ایسا کھیل کھیلوں گا کہ دشمن زندگی بھر یاد رکھے گا۔ ان کے کچھ لوگوں کو چھوڑ دوں گا اور کچھ کو ہانک کر صحرا کے اندر لے جاؤں گا۔ جن کو چھوڑوں گا ظاہر ہے وہ اپنے لشکر کو جا کر کہیں گے کہ ابو فہر نے ان کے نخلستانوں پر حملہ کر دیا ہے اور ان کے مرد عورتوں کو گرفتار کر کے لے جا رہا ہے۔
یہ خبر سنتے ہی باغی قبائل کے سردار اپنے لشکروں کو لے کر اپنے نخلستانوں کا رخ کریں گے۔ تم بھی ان کے پیچھے پیچھے صحرا کے اندر لگ جانا، میں گات میں رہوں گا، اپنی تلایہ گر صحرا کے اندر پھیلا دوں گا۔ جب دشمن کے قریب آنے کی خبر ملے گی تب سامنے کی طرف سے میں حملہ آور ہوں گا، پشت کی طرف سے تم ٹوٹ پڑنا۔ اس طرح صحرائی حصے میں ہم دونوں بھائی مل کر دشمن کا قلع کما کر سکتے ہیں۔ ابو رافع، اگر ہم دونوں ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھنا آنے والے دنوں میں مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی بغاوت اٹھنے نہیں پائے گی۔ ابو فہر کی اس تجویز سے ابو رافع اور محمد بن سندی دونوں نے اتفاق کیا تھا۔ پھر اسی شام کھانا کھانے کے بعد ابو فہر کے حکم پر ابو رافع ایک مسلح دستے کے ساتھ سوسہ سے قیروان کا رخ کر رہا تھا۔